السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز ہر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیہ مبارکہ 140 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 141 سے سٹارٹ کریں گے اور 143 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 141 اور 142 کی تفسیر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا ب10 فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ۔ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ۔ ٹرانسلیشن۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب نجات دی ہم نے تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چھکاتے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، یقتلون ابناءکم، وہ قتل کر ڈال دیتے تمہارے بیٹوں کو، ویستحیون نساءکم، اور وہ زندہ رہنے دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے۔ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا، وَأَتْمَمْنَاهَا ب10، اور پورا کیا ہم نے اس کو 7 10 کے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو پوری ہو گئی میعاد یا مقرر وقت اس کے رب کا 40 راتوں کی۔ وقال، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ہارون اخلفنی، ہارون کے جائے نشینی کرنا میری، فی قومی، میری قوم میں، وَأَصْلِحْ، اور اصلاح کرنا، وَلَا تَتَّبِعْ، اور نہ تم پیروی کرنا، سبیل المفسدین، فساد کرنے والوں کے راہ کی۔ فَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ، اور جب آئے موسیٰ علیہ السلام، لِمِيقَاتِنَا، ہمارے مقررہ وقت کو، وَكَلَّمَهُ، اور کلام کیا اس سے، ربہ، اس کے رب نے، قال، فرمایا، ربی آرینی، اے رب میرے دکھا مجھ کو، انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، قال لن ترانی، فرمایا ہرگز نہیں تو مجھے دیکھ سکتا، ولکن انظر الی الجبل، اور لیکن دیکھتے رہو پہاڑ کی طرف، اور لیکن دیکھو طرف پہاڑ کی، فإن استقر مکانہ، تو اگر ٹھہرا رہا وہ اپنی جگہ پہ، فسوف ترانی، تو تم مجھے ضرور دیکھ پاؤ گے، فلما تجلی ربہ للجبل، تو جب تجلی ڈالی اس کے رب نے پہاڑ پر، جعلہ، کر دیا اس کو دکا، ریزہ ریزہ، وخر موسیٰ صعیقا، اور گر پڑے موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر، فلما افاق، تو جب ہوش آیا، قال، فرمایا، سبحانک، پاک ہے تو، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں تیری طرف، یا میں رجوع کرتا ہوں تیری طرف، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلا ہوں ایمان لانے والوں میں سے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 141 سے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ،
اور جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے۔ یہ مضمون آپ لوگ سورۃ البقرہ کے سٹارٹ میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو اس آیت مبارکہ کو آپ لوگ خود دیکھیں گے۔ اور ابھی حال ہی میں لیسن کے اندر بھی بتایا گیا کہ یہ کام یہ 2 بار فرعون نے سر انجام دیا تھا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروانے کا۔ ایک تو اس وقت کہ موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہ ہو جائے، اس ڈر سے اس نے بہت سارے بچوں کو ذبح کروایا، اور ایک بار بنی اسرائیل کو مزید کمزور کرنے کے لیے، وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہ ہو سکیں، ان کے اندر ایسی طاقت نہ ہو کہ وہ ایک مضبوط قوت بن کر ان کے برابر کھڑے ہو سکیں، تو اس ڈر سے بھی وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کروا ڈالتا، قتل کروا دیتا، اور عورتوں کو بچیوں کو زندہ رہنے دیتا۔ تو اسی چیز کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت ہی بڑی آزمائش تھی۔ یہ چیز انسان جب تصور میں لائے تو انسان کی روح تک کانپ جاتی ہے کہ اچھا یہ اس وقت کیا ان پہ بیتی ہوگی جن کے ساتھ یہ معاملات ہو رہے تھے۔ ہمارے لیے تو ایک افسانہ ہے، ایک قصہ ہے جو ہم لوگ بار بار قرآن کے اندر پڑھتے ہیں، دوسروں کے سامنے ذکر کرتے ہیں، لیکن جب کسی پہ بیتتی ہے ایسی بات، ایسے حالات گزرتے ہیں تو اس اذیت کو وہی انسان سمجھ سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی آزمائشوں سے بچا کر رکھے، آمین۔ نیکسٹ ایک اور نیا مضمون سٹارٹ ہو رہا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات مل گئی، وہ دریا پار ہو گئے، تو مصر کو چھوڑ کر وہ صحرائے سینا میں آ گئے۔ اس وقت ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ کوئی کتاب ہدایت ہو، کیونکہ جب انسان کوئی زندگی گزارنا چاہتا ہے یا کسی بھی چیز کو استعمال کرنا چاہتا ہے تو اس کو رہنمائی کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے لیے کسی ایسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کو مکمل گائیڈ لائن مہیا کر سکے۔ تو یہ لوگ نئی جگہ پہ آئے تھے، نیا ان کو ماحول ملا تھا، تو ان کے لیے بہت ضروری تھا کہ جو زندگی گزارنے کے اصول ہیں، قواعد و ضوابط ہیں، وہ ان کو معلوم ہو۔ تو اسی چیز کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا کتاب ہدایت دینے کے لیے۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اور وعدہ لیا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 رات کا۔ پہلے اس کو 30 راتوں کا وعدہ لیا اور پھر مزید 10 ملا کر اس کو پورا چلا کر دیا، 40 راتیں مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، اور پورا کیا ہم نے اس کو 7 10 کے۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ، تو پوری ہو گئی وقت مقرر یا میعاد یا بلانے کی جو میں نے وعدہ تھا، جو مقررہ وقت تھا وہ پورا ہوا۔ کس میں؟ 40 راتوں میں۔ مزید وقال موسیٰ، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے لأخیہ، اپنے بھائی کے لیے، ہارون علیہ السلام کے، کہ میری جانشینی کرنا میری قوم میں اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے راہ کی پیروی نہ کرنا۔ اب یہ آیت مبارکہ بہت ہی زیادہ اہم ہے اور ہمارے لیے اس میں بہت سارے لیسن مل رہے ہیں۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام عمر میں سیدنا ہارون علیہ السلام سے 3 سال غالباً چھوٹے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی منشا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس کام کے لیے چنا، پیغمبری عطا کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا چناؤ کیا، لیکن اس کے بعد جو جانشینی کا منصب عطا کیا وہ ہارون علیہ السلام کو۔ تو اس میں ہارون علیہ السلام کا ریئیکشن دیکھیں کہ انہوں نے ان کے ساتھ کوئی جیلسی نہیں کی، ان کے سامنے بغاوت نہیں کی، بلکہ مکمل امانت داری کے ساتھ اس ذمہ داری کو پورا کیا، اس ذمہ داری کو قبول کیا دل و جان سے۔ یہ نہیں کہا کہ میں تو عمر میں بڑا ہوں تو یہ منصب تو مجھے ملنا چاہیے تھا، یہ موسیٰ تو میں سے چھوٹے ہیں تو اس کا میں زیادہ حقدار ہوں، یا پھر یہ کہا ہو
کہ بس ٹھیک ہے پیغمبری مجھے نہیں ملی تو میں اس ذمہ داری کو کیوں پورا کروں، میں ان کے درمیان یہ جانشینی کیوں کروں، ان کی قوم کا کیوں خیال رکھوں، ایسا نہیں کہا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے ایک اصول کہ اگر کوئی شخص کسی ضرورت کے تحت کہیں جانا پڑتا ہے، اس کو ایک استاد ایک لیڈر کو کہیں کوئی اور ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے یا کسی ایسے کام کے لیے کسی مشن کے لیے غیر حاضر ہونا پڑتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ذمہ داری کوئی اور شخص نبھائے اور مکمل امانت داری سے اس کو پورا کرے۔ تو جو استاد ہے جو لیڈر ہے اس کو بھی چاہیے کہ اس چیز کی فکر کرے، اگر کہیں غائب ہو رہا ہے کہیں غیر حاضر ہو رہا ہے تو اپنے پیچھے کسی شخص کو جو اس کو لگتا ہے کہ ذمہ دار ہے مکمل امانت داری سے اس منصب کو پورا کرے گا تو اس کو مقرر کر کے جائے اپنی سیٹ پہ۔ ایسا نہیں ہے کہ اس ذمہ داری سے دستبردار ہو کر یوں ہی اللہ کا کام جو دین کا کام ہے وہ چھوڑ کے چلا جائے، بلکہ اس کو اہمیت دیتے ہوئے کسی اچھے شخص کا چناؤ کیا جائے اور اس ذمہ داری کو دوسرے شخص کو اچھی طرح سمجھا کے بھی جائے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد میرے قوم میں اچھی طرح جانشینی کرنا اور ان کی اصلاح کرنا اور مفسدین کے رستے کی پیروی نہ کرنا۔ اور مزید ایک اور اہم چیز کا پتہ چلتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب ہدایت دینے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہاڑ پہ بلایا، کوہ طور پہ بلایا، تو عموماً انسان اپنے گھر بار میں رہتے ہوئے ویسی ذمہ داری ادا نہیں کر سکتا یا ویسے ریلیکس ہو کر کسی چیز کو سمجھ نہیں پاتا جو کہ کسی اونچی جگہ پہ جا کر یا کسی تنہائی میں جا کر بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب ہدایت دینے کے لیے جو کہ بہت ہی اہم تھی تورات کے لیے، جس کے اندر نور بھی تھا، ہدایت بھی تھی، رحمت بھی تھی، اس کو عطا کرنے کے لیے کوہ طور پہ بلایا اور ایک دن 2 دن کے لیے نہیں بلکہ مکمل 30 راتوں کا پہلے وعدہ کیا، پھر اس کے بعد 10 ملا کر اس کو مکمل 40 کر لیا۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کی تربیت کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہوتا ہے، 1-2 دن کے اندر انسان کی اچھی تربیت نہیں ہو سکتی، کچھ عادات کو اپنانے کے لیے کچھ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ بری عادات اندر سے نکالنے کے لیے بھی انسان کو کچھ وقت کی ضرورت درکار ہوتی ہے۔ اور دیکھیں کہ یہی طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور بھی مقامات پہ رہا ہے، جس طرح کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہاں بلایا تھا؟ غار حرا پہ۔ غار حرا پہ تشریف لے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کئی راتیں وہاں ٹھہرتے، یکسوئی میں رہ کر تنہائی میں رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے، اور اسی تنہائی میں غار حرا پہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی۔ اور اس سے بھی پہلے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کس طرح چنا تھا، اس کام کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے محترم گھر کے لیے چٹیل پہاڑ، جہاں کے کوئی آبادی نہیں تھی، کوئی کھیتی نہیں تھی، غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، کہ جہاں کوئی چرند پرند بھی نہیں بھٹکتا تھا، اس کام کے لیے وہاں منتخب کیا اور اس گھر کو کیسے آباد کیا؟ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، جو کہ آج مسلمانوں کا مرکزی عبادت گاہ ہے اور رہتی دنیا تک یہ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آباد کریں گے اور اس کی عظمت کو ہمارے دلوں میں ہمیشہ برقرار رکھیں، آمین۔ تو آج کے لیسن میں سب سے اہم بات کا کیا پتہ چلا کہ کسی اہم چیز کے لیے انسان کو تنہائی کا ہونا بہت ضروری ہے، انسان کو یکسوئی اختیار کرنا بہت ضروری ہے،
جس طرح کہ انسان بعض اوقات مطالعہ کے لیے کسی الگ تھلگ جگہ کا انتخاب کرتا ہے، یا جیسے کہ لائبریری وغیرہ ہوتی ہیں، درس گاہیں مقرر کی جاتی ہیں، مکتب مقرر کیے جاتے ہیں، تو اس چیز کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ ان چیزوں کو ہم نے بھلا دیا، ان چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور ان مطالعہ کی چیزوں کو، تنہائی کے جو اوقات ہیں، لمحات ہیں، ان کی جگہ موبائل نے لے لی، اور موبائلوں کا استعمال اور گھنٹوں گزار دیتے ہیں ادھر ادھر کی چیزیں دیکھ کر، اور جو بہت قیمتی وقت ہے، ایک مومن کا سرمایہ ہے، اس کو اپنے ہی ہاتھوں سے ضائع کر دیتے ہیں۔ اور مومن کا سب سے قیمتی سرمایہ جو ہے وہ مطالعہ ہے، اسلام کے لیے جدوجہد کرنا، محنت کرنا، اور اپنے مطالعے کو وسیع رکھنا۔ اور پھر مزید ایک اور چیز کا پتہ چلتا ہے، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، کہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اس کے لیے وقت بھی مقرر کیا، اور اس کے لیے ٹائمنگ یعنی کہ میعاد بھی مقرر کی، تو اسی کے مطابق موسیٰ علیہ السلام چلے بھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے مقررہ وعدے پہ حاضری بھی دی، اور جتنا وقت مقرر تھا اس کے مطابق وہاں وقت بھی گزارا۔ تو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہر کام کے لیے ڈسپلن کا ہونا بہت ضروری ہے، اور پہلے سے وقت مقررہ کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کام فلاں وقت ہوگا، اتنے وقت میں کرنا ہے۔ عموماً بھی ہم اپنے گھروں میں بھی حساب لگائیں کہ کوئی کام اگر ہم کر رہے ہیں، بس اس کو کرتے جا رہے ہیں، بعض کا چھوٹا سا کام ہوتا ہے تو اس کے لیے گھنٹوں لگ جاتے ہیں، وہ کام ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور مزید وہ پھیلتے جاتے ہیں۔ لیکن جب وقت دیکھ کر کام کیا جائے کہ یہ کام میں نے 10 منٹ میں کرنا ہے، 15 منٹ میں کرنا ہے، یہ کام میں نے 1 گھنٹے میں کرنا ہے، تو وہ وقت سے پہلے بعض اوقات سر انجام پا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ وقت مقرر کریں، اور اس کے اندر اپنے کام کو مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے ایک بندہ مومن کا جو وقت بہت قیمتی ہے، زندگی بہت قیمتی ہے، جو لمحہ ہاتھ سے گزر گیا وہ کسی قیمت واپس نہیں آ سکتا، تو اس کے لیے اس طرح کرنے سے انسان کا بہت سارا وقت ضائع ہونے سے بچ جاتا ہے۔ تو آج کی لیسن کی روشنی میں آپ لوگ رمضان مبارک کے حوالے سے اپنے ڈیلی کی روٹین مقرر کریں کہ اتنے وقت میں نے یہ کرنا ہے، اتنا وقت کچن میں گزارنا ہے، اتنے وقت میں گھر کی صفائی ستھرائی کرنی ہے، اور باقی اتنا وقت قرآن کے لیے، اتنا اذکار کے لیے۔ یہ ہر کوئی اپنی روٹین کے مطابق اپنے اوقات مقرر کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔